اور اگر جیسے آپ نے بتایا کہ چھوٹی موٹی نوک جھوک ہوتی رہتی ہے وچ از ویری نارمل ٹو ہیپن, بٹ کانفلکٹ ریزولوشن کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ بات بد سے بدتر نہ ہوتی چلی جائے, بڑھتی نہ جائے, کیونکہ شیطان تو اس میں اور آگ ڈالتا چلا جاتا ہے چاہے بات چھوٹی سی ہو. تو کوئی بھی اگر ایشو ہوتا ہے یا کوئی بھی نوک جھوک ہوتی ہے اس کو جلدی سے ریزالو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اخلاقیات میں الہیات کو شامل کرنا ہے, اپنے اخلاق میں اللہ کو شامل کرنا ہے. جتنا آپ کا اپنے رب سے تعلق اسٹرانگ ہوگا نا, اتنی آپ کے اندر معافی مانگنے کی اور معافی دینے کی طاقت زیادہ ہوگی. معافی مانگنے والا بڑا دلیر ہوتا ہے, معاف کرنے والا بھی بڑا دلیر ہوتا ہے. تو اب ہم نے جو چیز سمجھ لی ہے نا کہ ہم نے اپنے رب سے اپنا تعلق اسٹرانگ کرنا ہے. جب ہم میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں شیطان ہم پہ حاوی ہوگا, کیونکہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا ڈال کے. لیکن جب میں اس لیے اپنی وائف کا خیال رکھ رہا ہوں کیونکہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی وائف کا خیال رکھ رہا ہوں, کیونکہ مجھے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اس میں سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو تم اپنی وائف پہ خرچ کرتے ہو. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہے, اور ان میں بھی سب سے اچھا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اخلاق میں اچھا ہے. تو جب ہم اللہ کو اپنی نگاہ میں رکھیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنے نگاہ میں رکھیں گے, تو پھر ہمارے لیے چیزیں مشکل نہیں ہوں گی. یہ جو انا ہے نا, انا کی دیوار, اس کو گرانا ہے. ایگو ہی سب کچھ خراب کرتا ہے. ایگو بالکل, کیونکہ ایگو شیطان کی صفت ہے نا. شیطان جب وہ چیز نکاح کے بیچ میں ڈال دیتا ہے تو سب چیز خراب ہوتی چلی جاتی ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں, میری غلطی نہیں تھی. مجھے بات یاد آ گئی کہ یہ جو ہے اشفاق احمد صاحب نے نا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ میں فقیری جو ہے اختیار کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی ٹپس دیں. تو انہوں نے ان کو نا کہا کہ یہ وہ بڑے ماشاء اللہ سوٹڈ بوٹڈ ہوا کرتے تھے اشفاق احمد صاحب. تو ان سے کہا کہ فلانے بازار میں نا بوری کا کپڑا بناؤ, ایک بوری اور وہ پہن کے اس بازار میں جاؤ انا کو مارنے کے لیے نا, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں میں نے وہ پہنا, شیشے میں دیکھا, میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن جیسے میں کھولنے لگا دروازہ نا میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں باہر جا سکوں. اسی طرح سے 10-12 طریقے اور بتائے, لیکن وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ میں خود ہوں. تو یہ بات ہم نے سمجھنی کہ جو انا کی دیوار ہے نا, جب تک اس کو ہم نہیں گرائیں گے نا, یہ میں سے میں کو نہیں نکالیں گے نا, تب تک ہمیں اللہ کی بات سمجھ نہیں آئے گی. اسی طرح سے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کی جو خانقاہیں ہیں وہاں پہ نا جوتے سیدھے کرنا, جوتے صاف کرنا, لوگوں میں کھانے کو تقسیم کرنا, بانٹنا, یہ ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ یہ میں نکل جائے, خدمت کا جو وہ ہے نا جذبہ وہ بلند ہو. تو یہ جو ہے ان چیزوں کے اوپر اگر ہم کام کرنا شروع کریں اور ہماری شروع سے ٹریننگ ہو تو پھر ہم یہ چیزیں ہمارے اوپر حاوی نہیں ہوں گی. یس, لائف پہ ایک استاد ایسا ہونا چاہیے زندگی کے حوالے سے کہ جدھر پھنس جاؤ نا اس سے جا کے مشورہ کرو. بالکل, قرآن پاک بھی ہمیں انکریج کرتا ہے مشورہ کرنے پر. قرآن کی ایک آیت ہے کہ مشورہ کرو. تو اگر آپ کے پاس کوئی اللہ والا ہے, اللہ کا نیک بندہ ہے, تو مشورہ ضرور کریں. اور یہ دونوں کے لیے ہے. جو میرج کاؤنسلنگ میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ خواتین تو آ جاتی ہیں, مرد نہیں آتے کیونکہ مرد کی ایگو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اب وقت ہے کہ ہمیں زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پراپر تھراپیز لینی ہوں گی, بہتری کی طرف جانا ہوگا. تو بس یہی ہے کہ جی میاں بیوی کو آپس میں جو جھگڑا ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے ایک کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. تو اگر اس وقت مجھے کوئی بیوی سن رہی ہے تو میں اس کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہتھیار ڈال دے, سرنڈر کرے. اگر کوئی شوہر سن رہا ہے تو میں اس کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہتھیار ڈال دے, جھگڑا ختم کرے.